گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا۔ لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے، کسی سے تمہاری دشمنی ہو تو تمہاری دشمنی تم کو اس بات پر ہرگز ہرگز نہ ابھارے۔ الا اللہ تعدلوا، کہ تم بے انصافی کرو۔ بے انصافی کرنے پر کسی قوم کی دشمنی تم کو نہ ابھارے کہ فلاں سے دشمنی ہے تو اب اس کے ساتھ ہم بے انصافی کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا اعدلوا، انصاف کرو، کیوں؟ ہوا اقرب للتقوی، انصاف ہی پرہیزگاری سے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ پرہیزگار انسان کب ہوگا؟ جب وہ انصاف کی بولی بولے گا۔ انصاف کرو، انصاف کرنے والوں کے بڑے درجے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں المقسطون یوم القیامہ، انصاف کرنے والے لوگ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ علی منابر من نور، انصاف کرنے والے لوگ قیامت کے دن نور کے ممبر پہ ہوں گے۔ جیسے یہ ممبر آج بنا ہے، اللہ اس سے خوبصورت ممبر نور کا انصاف کرنے والوں کے لیے بنائے گا، اور اس ممبر پہ جب انصاف کرنے والا انسان بیٹھے گا تو حضور فرماتے ہیں اتنا خوبصورت ہوگا کہ وَيَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، کہ انبیاء بھی اس ممبر کو دیکھ کر کے رشک کریں گے کہ اللہ نے اپنے بندے کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ لائٹ ٹینٹ والے جان بوجھ کر گڑبڑ کرتے ہیں۔ بتاؤ، اسی جگہ اٹھا کے جنریٹر رکھ دیا ہے، اب وہ بھڑ بھڑ کر رہا ہے، ایسے میں کیا سنایا جائے آپ کو؟ سب جانتے ہیں یہ بنانے والے لگانے والے کہ یہاں آواز ٹکرائے گی۔ انصاف کرو، انصاف۔ کسی قوم سے دشمنی ہے تو بے انصافی نہ کرو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے مودودی ہو، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو۔ یہ برادری نہ دیکھو، قوم نہ دیکھو، بلکہ قرآن فرماتا ہے کہ انصاف کی بولی بولو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، امیر المومنین تھے۔ ان کے زمانے میں ایک زمین کا جھگڑا ہوا۔ حضرت عمر کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے، اور ایک یہودی کہتا تھا کہ یہ زمین ہماری ہے، اور حضرت عمر اس وقت امیر المومنین تھے، پوری دنیا میں وہ امیر مانے جاتے تھے مسلمانوں۔ تو دونوں نے قاضی کے پاس اپنا اپنا مقدمہ دائر کیا۔ امیر المومنین نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین ہماری ہے، اور یہودی نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین ہماری ہے۔ تو قاضی صاحب نے فیصلے کی تاریخ دی۔ وہ تاریخ جب آئی تو اتفاق سے یہودی پہلے پہنچ گیا۔ تو قاضی صاحب نے بٹھالا دور کا، جاؤ وہاں بیٹھو۔ تو یہودی بیٹھ گیا، کہا بیٹھو، جب عمر آئیں گے تو فیصلہ ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت عمر جو امیر المومنین تھے وہ تشریف لائے، جیسے عدالت میں آئے ویسے قاضی صاحب جو جج تھے وہ حضرت عمر کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کرسی چھوڑ دیا، کہا حضور آئیے بیٹھیے۔
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ یہودی کہاں ہے؟ آج کی اس عدالت کے مجرم ہم بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، یہودی کہاں ہے؟ کہا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہودی آیا تو تم نے اس کو وہاں بٹھالا، میں آیا تو تم نے میرے لیے کرسی چھوڑ دی، ایسا کیوں؟ کہا وہ ایک عام آدمی ہے، یہودی ہے وہ، اور آپ ہم مسلمانوں کے امیر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں یہ سوچ آ گئی کہ وہ ایک یہودی ہے، ہم مسلمانوں کے امیر ہیں، جب تمہارے دل میں یہ سوچ آ گئی اونچا نیچا کی، تو تم انصاف کہاں کر پاؤ گے؟ تم انصاف نہیں کر سکتے، تم انصاف کے لائق نہیں ہو۔ حضرت عمر فاروق نے اس جج کو یعنی قاضی کو ہٹا دیا، کہا تم جج بننے کے لائق نہیں ہو۔ دوسرا جج حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمایا، پھر اس نے تاریخ دی۔ جب اس تاریخ پہ حضرت عمر اتفاق سے پہلے آ گئے تو کہا بیٹھیے۔ حضرت عمر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد یہودی آیا، دونوں کی باتیں قاضی صاحب نے سنی، جج صاحب نے، اور سننے کے بعد کافی دیر تک غور و فکر کیا۔ غور و فکر کرنے کے بعد قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے، امیر المومنین کی نہیں ہے۔ اس زمین کے مالک امیر المومنین نہیں ہے بلکہ زمین کا مالک یہودی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو قبول کیا اور چپ چاپ وہاں سے چلے آئے۔ یہ انصاف تھا صحابہ کے زمانے میں، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ یہودی ہے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، بلکہ صحابہ انصاف کی بولی بولا کرتے تھے، بڑی ایمانداری ہوتی تھی۔ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال بادشاہ اسلام رہے، اور 2 سال کے بعد جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بیٹا جب میں تخت پہ بیٹھا تھا، بادشاہی تخت پہ بیٹھا تھا، تو اس وقت 3 چیزیں میرے گھر میں نہیں تھیں، جب تخت پر بیٹھا تو 3 چیزیں میرے گھر میں بڑھ گئی ہیں۔ بادشاہ سے پہلے 3 چیزیں نہیں تھیں، اب خلیفہ ہونے کے بعد 3 چیزیں میرے گھر میں بڑھی ہیں۔ نمبر 1، دودھ پینے کی اونٹنی، یہ اونٹنی میرے گھر میں پہلے نہیں تھی، خلیفہ بننے کے بعد ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ اونی چادر جو میں اوڑھتا ہوں، یہ اونی چادر بھی خلیفہ بننے سے پہلے میرے پاس نہیں تھی، اب ہوئی۔ تیسری چیز، یہ خدمت کا غلام، یہ غلام بھی پہلے میرے پاس نہیں تھا، خلیفہ بننے کے بعد میرے گھر میں خدمت کا غلام آیا۔ لہذا بیٹا میرے انتقال کے بعد یہ 3 چیزیں بیت المال واپس کر دینا، اس میں تم لوگوں کی وراثت نہیں چلے گی، وراثت انہی چیزوں میں چلے گی جو خلیفہ بننے سے پہلے میرے گھر میں موجود تھی۔ خلیفہ بننے کے بعد جو چیزیں بڑھی ہیں اس میں تمہارا حق نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد یہ 3 چیزیں بیت المال میں جمع کر دینا، یہ عام مسلمانوں کا مال ہے۔ اور یہ جب وصیت کی اور اپنی زندگی ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے خلیفہ چن لیا تو حضرت عمر رونے لگے، اور رو رو کر کے کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے مجھے بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ پتہ چلا کہ صحابہ بہت انصاف والے تھے، تبھی 1400 سال ہو گئے، آج ان کا نام ہم لوگ اسٹیجوں پر لیتے ہیں۔ اے لوگو انصاف کرو، اگر تمہارے 4 بچے ہوں تو بچوں میں انصاف کرو، یہ نہیں کہ کسی کو ڈاکٹر بنا دو۔ اے لوگو میں بتا رہا تھا
کہ اگر 4 بچے ہوں تو بچوں میں انصاف کرو، یہ نہیں کہ ایک کو ڈاکٹر بنا دو اور ایک کو وکیل بنا دو اور ایک کو گھسیارا بنا دو، گھر پہ رکھ کے اس سے جتواؤ کھیت، اور وکیل صاحب لکھنؤ میں بنگلہ بنا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب کی اسپتال بن جائے، اور گھسیارا بیچارہ کھیت دیکھے، تو کہ جب تینوں بٹوارہ کریں تو وہی 2 بیگھہ کھیتی سب پائے جائیں اور گھسیارا کے پاس کچھ نہیں۔ ابھی ہم گئے تقریر کرنے مہاسی مہاراج گنج کے پاس، تو 2 بھائی بمبئی میں تھے اور ایک بھائی کو گھر پہ چھوڑ دیا کہ تم ابا کا دیکھو، کھیتی پاتی دیکھو۔ اب وہ دونوں وہاں گئے، بہترین مکان بنا لیا، دکان بنا لیا۔ اب اس کے بعد جب تینوں بٹوارہ کیے تو جو باپ کی کھیتی تھی تینوں پائے، اور بمبئی کے حصے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہو تو میری کمائی ہے، میرے نام سے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اور اپنے اولادوں کے بیچ میں انصاف کرو، سب کو برابر تعلیم دو، سب کو ایک نظر سے دیکھو، سب کو صاحب ہنر بنا دو، تاکہ آنے والے زندگی میں کوئی اولاد کسی کے لیے پریشان نہ ہو۔ انصاف کرو۔ اگر تمہارے نکاح میں 2 بیویاں ہوں تو دونوں بیویوں کے بیچ میں بھی انصاف کرو۔ آج کل بہت سے لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں کہ نکاح کرنا تو جائز ہے، چاہے 2 سے کرو، چاہے 3 کرو، چاہے 4 کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پابندی لگا دی ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ 2 شادی 3 شادی کرنے کے بعد دونوں میں انصاف نہیں کر پائیں گے، فَوَاحِدَةٌ، تو اب ایک ہی جائز ہے۔ اے بھیا ادھر جنریٹر بولے، ادھر تم بولو تو کیسے ہوئی ہے؟ خاموش رہو۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصاف کرو، انصاف۔ لکھا ہے کہ قیامت کے دن وہ آدمی کون جس کے نکاح میں 2 بیویاں ہوں اور ایک کو زیادہ مانے ایک کو کم مانے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کے بدن کا آدھا حصہ غائب ہوگا، آدھا بدن ہوگا، آدھا غائب۔ آج بڑے شوق سے لوگ شادی کر لیتے 2۔ ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، 2 مہروا ان کے نکاح میں ہیں۔ ایک دن مدرسہ میں آئے تو ان کے کرتا ورتا سب پھاٹ، اور ایسا ہم پہ جیسے بھیسا ہم پتہ کو۔ ہم لوگ پوچھیں کعب ہو حضرت؟ کہیں نرے نہ بت پوچھئے، نئی کی اپنی طرف کھینچ رہی تھی، پرن کی اپنی طرف کھینچ رہی تھی، کرتا بھی پھاٹ گیا، حالت خراب ہو گئی۔ ایسا کیوں کرو؟ انصاف کرو، انصاف۔ اگر مدرسے کے مالک بن جاؤ تو محتمم کو بھی انصاف کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی مدرس دلال بن جائے تو کا زیادہ مانے باقی سب کا خریدے رہے۔ انصاف، مکھیا محلے کا وہ بھی انصاف کرے۔ انصاف کا اسلام میں بہت بڑا درجہ ہے۔ آج لوگ قاضی بن جاتے ہیں، قاضی، تو سمجھتے ہیں میرا درجہ بہت بلند ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، 2 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا۔ 2 فیصلہ کرنے والے جہنم میں، 1 جنت میں۔ جہنم میں کون جائے گا؟ ایک وہ قاضی یا وہ جج جو بے انصافی کے ساتھ فیصلہ کرے، وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا وہ قاضی جو بغیر سوچے بغیر غور کرے فیصلہ دے دے، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا وہ قاضی جو غور و خوض بھی کرے اور انصاف پر قائم ہو کر کے فیصلہ کرے، تو ایسے قاضی کا ٹھکانہ جنت ہے۔
لہذا اے لوگوں انصاف کرو. اسی لیے قرآن حکیم میں دوسری جگہ اسی کے تعلق سے اور آیا ہے. آج ایک دوسرے کے اوپر آدمی رحم نہیں کھاتا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. زمین والوں پہ رحم کرو، پڑوسی پہ رحم کرو. آج پڑوسی کا دشمن. حدیث پاک سنو، حضور فرماتے تہادو، اے لوگوں ہدیہ بھیجا کرو، تحفہ بھیجا کرو. کیسا تحفہ؟ کہ آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز بنے، گوشت بنے، کھیر بنے، زردہ بنے، گلگلا بنے، کوئی اچھی چیز بنے تو حضور فرماتے تم اپنے پڑوسی کے ہاں بھی دے دیا کرو، ہدیہ دے دیا کرو. کیوں؟ لِأَنَّ الْهَدِيَةَ تُذْهِبُ حَرَّ الصَّدْرِ، اس لیے کہ ہدیہ دلوں سے حسد کو دور کر دیتی ہے. جب تمہارا ہدیہ پڑوس میں جائے گا تو پڑوسی کا دل خوش ہوگا کہ دیکھو فلاں نے ہمارے لیے یہ بھیجا ہے. تو جو تمہارے تعلق سے تمہارے پڑوسی کے دل میں حسد جلن ہوگی وہ ہدیہ دینے سے ختم ہو جائے. آج